بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف لازمی پڑھ لیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جنات کا ایمان قبول کرنا۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وادی طیف میں تبلیغ اسلام کی غرض سے تشریف لے کر گئے تو اہل طیف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کیا اور تکلیفیں پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مغموم حالت میں طیف سے مکہ مکرمہ کی جانب واپس تشریف لا رہے تھے تو مکہ مکرمہ سے ذرا پہلے ایک وادی نخلا میں قیام فرمایا۔ یہ رات کا وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شب نماز کی ادائیگی کے لیے قیام فرمایا اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ اس دوران وہاں سے ملک شام کے شہر نصیبین کے رہنے والے 7 جنوں کی جماعت کا گزر ہوا تو انہوں نے جب تلاوت کی آواز سنی تو وہ ٹھہر گئے اور قرآن پاک کی تلاوت سنتے رہے۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو جنات کی یہ جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان جنات کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی۔ وہ جنات فوراً ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ اپنی قوم کی طرف لوٹ جائیں۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے، ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا اور ان کو ڈرایا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی مذکور ہوا ہے۔ جنات کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت قدیم کتب میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ملتی ہے، جس میں جنات کے ایمان لانے کا واقعہ مذکور ہے، جس کے مطابق جب جنات کی ایک جماعت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن پاک کی تلاوت سنی تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے زہر نہ ہوئے اور خاموشی کے ساتھ قرآن پاک سن کر فوراً اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو قرآن پاک کی تلاوت سننے کے بارے میں بتایا۔ اس پر جنات کی قوم جماعتوں کی شکل میں آئی اور قرآن پاک سن کر ایمان قبول کرتی رہی، مگر وہ زہر ہو کر سامنے نہ آئے بلکہ ویسے ہی اسلام قبول کر کے مسلمان ہوئے۔ اس طرح منقول ہے کہ حرم پاک کے نزدیک درختوں میں سے ایک درخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہوا اور اس نے یہ اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، مکہ مکرمہ کے نزدیک مقام ہجون پر جنات کی قوم ٹھہری ہوئی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خبر سنی تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر جنات کے استقبال کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر ہجون کے مقام پر تشریف لے گئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر پہنچے تو اپنے انگشت مبارک سے ایک دائرہ زمین پر کھینچ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس دائرے سے باہر قدم نہ نکالنا تاکہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات پر عمل کیا اور دائرے سے باہر نہ نکلے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے۔ اس نماز میں سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ جنات یہ کلام پاک سن رہے تھے اور روایات میں ہے کہ اس روز 6000 جنات حاضر ہوئے تھے۔ بعد نے لکھا ہے کہ 12000 جنات نے غرض کے جنات کی ایک بہت بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی ادائیگی سے فارغ ہوئے تو وہ تمام کے تمام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی، جسے انہوں نے خوشی کے ساتھ قبول کیا اور تمام کے تمام مسلمان ہو گئے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اس موقع پر جنات کی قوم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کے بارے میں کسی گواہی کا مطالبہ کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وادی کے کنارے کھڑے ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا اور اس درخت کو اپنے پاس بلایا۔ وہ درخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر اپنی جگہ سے ہلا اور سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جنات کی قوم یہ معجزہ دیکھ رہی تھی کہ درخت بولا، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد جنات کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئی اور واپس اپنی وادی کی طرف لوٹ گئی۔